شو میں خوش آمدید. میں ہوں تمکنت کریم اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی. السلام علیکم. آج کراچی اسٹاک ایکسچینج پر ایک دہشت گرد حملہ ہوا جس کو پولیس اور رینجرز کی بروقت اور بہادر کارروائی نے ناکام بنا دیا. چاروں دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے اور ہمارے 4 لوگ بھی شہید ہوئے. اس دہشت گردی کے واقعے کے پیچھے کیا مذموم مقاصد تھے؟ آج قومی اسمبلی میں ایک دفعہ پھر اپوزیشن کی طرف سے وزیر اعظم کا اسامہ بن لادن کو شہید کہنا سخت تنقید کے نشانے پہ آیا. آخر وزیر اعظم کا دہشت گردی پر موقف ہے کیا؟ کل وزیر اعظم نے ایک عشائیے میں اپنی پارٹی کے پارلیمنٹیرینز اور اتحادی پارٹی کے لوگوں کو ایک پیغام دیا. وہ کیا؟ اس کے بعد ہم بات کریں گے جو بین الاقوامی سطح پر ہمیں شرمندگی کا باعث بن رہا ہے وہ PIA اور پاکستانی پائلٹس کے جعلی لائسنسز کا معاملہ ہے. آج ان سب پر بات کریں گے. سیٹھی صاحب، پہلے یہ جو آج دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے، شکر ہے کہ وہ پولیس اور رینجرز کی کارروائی سے بچاؤ ہو گیا اور زیادہ نقصان نہیں ہوا. 4 لوگ ہمارے شہید ہوئے. BLA بلوچستان لبریشن آرمی نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی. آپ کو یاد ہے کہ نومبر 2018 میں بھی چائنیز قونصلیٹ پہ حملہ ہوا تھا، وہاں بھی BLA نے اپنی ذمہ داری لی تھی. آج DG رینجرز نے ایک بات کہی. انہوں نے کہا کہ کسی غیر ملکی طاقت کی مدد کے بغیر یہ کارروائی ممکن نہیں، اور اس میں انڈیا کی فرسٹریشن بھی نظر آتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا مقصد تھا اس حملے کے؟ جی تمکنت ایسے ہے کہ ہم نے اس پروگرام میں کافی دفعہ یہ ڈسکس کیا کہ ہندوستان کے اب کچھ مقاصد ہیں جو کہ اس کو کور کرتی ہے دوول ڈاکٹرن. دوول ان کا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے اور نریندر مودی اور دوول بڑا کلوزلی کام کرتے ہیں. اس کے اندر انہوں نے ایک دفعہ نہیں کافی دفعہ وضاحت کی ہے اس ڈاکٹرن کی. انہوں نے کہا کہ ہم نے پاکستان کو کمزور کرنا ہے اور مختلف طریقے ہیں، اور انہوں نے الزام یہ لگایا کہ پاکستان کشمیر کے اندر ہمیں کمزور کرنے کی کوشش کر رہا تھا دہشت گردی کے ذریعے. یہ ان کا الزام ہے. ہمیں بھی یہی ویپن جو ہے، یہی اسلحہ پاکستان کے خلاف بھی کرنا چاہیے اور ہم کریں گے. اور انہوں نے نشاندہی کی تھی بلوچستان کی. میں نے کہا تھا بلوچستان کے اندر ہم مداخلت کریں گے، ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے ایسے عناصر کو جو کہ علیحدگی پسند تنظیموں کے اندر ہیں، یا ان کو ابھارنا چاہیے، ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، ان کو کریٹ کرنا چاہیے. تو یہ تو انہوں نے پہلے دن سے اعلان کیا ہوا کہ یہ ہماری ڈاکٹرن ہے. اچھا، اب اور اسی لیے BLA جو ہے وہ بہت سے نوجوان طبقہ جو سمجھتا ہے کہ بلوچستان کی ریاست کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہسٹوریکل ان کو اپنے حقوق نہیں ملے، وہ لڑکے جو ہیں ان کو وہ ریکروٹ کرتے ہیں. وہ ایک نیشنلزم کا حصہ ہے. اب وہاں بے چینی ہے. اب بے چین لوگ کو ریکروٹمنٹ ہو سکتی ہے. جو ریکروٹ ہوتے ہیں ان کا یہ خیال ہوتا ہے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے کہاں سے پیسے آتے ہیں، کہاں سے ہتھیار آتے ہیں، ہمارا تو اپنا ایک مقصد ہے، ہم کریں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وقت لندن میں ایک انٹرویو میں ایک بلوچ لبریشن آرمی کے ایک لیڈر نے، میرا ہربیار مری تھا، جس نے یہ بات شاید کہی تھی کہ ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، ہمیں امریکہ بھی اگر پیسے دے تو CIA بھی دے تو ان سے بھی لے لیں گے، ہمیں انڈیا بھی دے تو لے لیں گے، ہم نے تو آزادی لینی ہے. تو یہ وہی فلسفہ ہے جس کو یہ استعمال کر رہا ہے انڈیا. اسی لیے اس میں کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. تو کافی عرصے سے جو سپورٹ آ رہی ہے BLA کو، بیسز ان کے افغانستان میں ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا ایک مفتی صاحب بھی تھے جو کہ افغانستان میں تھے، پھر وہ سوئٹزرلینڈ چلے گئے تھے. تو بیسز افغانستان میں ہیں. افغان گورنمنٹ جو ہے ان کو سسٹین کرتی ہے، اور جو زیادہ امداد جو ملتی ہے وہ ہندوستان سے ملتی ہے. یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، میں کوئی سیکرٹ نہیں بتا رہا آپ کو. تو یہ اسی سلسلے کی یہ آگے پیش قدمی ہے، اور یہ چلتی رہے گی. یہ ٹھا چلتی رہے گی، کیونکہ ٹھا کر جو چاہتے ہیں یہ کریں، ان کی ریکروٹمنٹ سورسز بھی ہیں اور پیسے بھی مل رہے ہیں کہیں سے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. مگر جو نئی ڈیولپمنٹ ہے، جو آج شاید آپ اس کی میرا خیال ہے نشاندہی کر دینی چاہیے، وہ یہ ہے کہ اب وہ سندھ کے اندر بھی ایک سندھی نیشنلسٹ موومنٹ ہے. ایک زمانے میں وہ GM سید صاحب اور اس قسم کے لوگ کافی اس کی
اس کو پیش کرتے تھے اور اس کے علمبردار تھے، مگر اس کے بعد وہ ڈائی ڈاؤن کر گیا. اور اب میرا جو خیال ہے کہ کچھ سندھ کے اندر بھی کچھ اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہاں بھی ہندوستان جو ہے، کیونکہ تھر پارکر وہ ڈیزرٹ ہے، وہاں بارڈر ہے انڈیا اور پاکستان کا، اور ڈیزرٹ ہے وہاں، تو وہاں سے کراسنگ اتنی مشکل نہیں ہوتی راجستھان سے ادھر. تو اس لیے ان کو بھی شاید یہ تھوڑا بہت وہاں بھی کوشش کریں گے کہ گروپس کو اکٹھا کیا جائے، لڑکے اکٹھے کیے جائیں، ان کو ٹرین کیا جائے، ان کو بھیجا جائے، ان کو کہا جائے کچھ شروع کرو. تو یہ اگر وہ لائن آف کنٹرول کے اوپر آپ براہ راست حملہ اس طریقے سے نہیں کر سکتے، یا شاید کچھ پرابلمز ہیں ان کے لیے، بیکاز وہاں وی ہٹ بیک، تو وہ یہ ہے کہ اچھا آپ نے یہ کیا تھا ہمارے ساتھ، اب ہم کر رہے ہیں آپ کے ساتھ. تو مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی ریاست کو کمزور کیا جائے تاکہ انڈیا حاوی ہو جائے، یا اس طریقے سے یا اس طریقے سے. تو یہ بالکل اسی کا سلسلہ ہے اور یہ چلے گا آگے بھی. جی، آج یہ دہشت گردی کے واقعے کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا تھا. اس وقت تو بلاول بھٹو زرداری نے تقریر کرتے ہوئے اسی دہشت گردی کے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے انہوں نے پھر بات کی جو وزیر اعظم صاحب نے چند روز پہلے اسامہ بن لادن کو شہید کہا تھا، اور کہا کہ یہ ابھی تک انہوں نے وضاحت نہیں دی اس بات کی. یہ سنیے گا بلاول بھٹو نے کیا کہا. یہ وزیر اعظم شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید نہیں کہتا، مگر اسامہ بن لادن کو شہید کہہ سکتا ہے. احسن اللہ احسان، حکم اللہ مسعود، جو بھی طالبان تھے، جو بھی دہشت گرد تھے، بزدل تھا، ان کے خلاف بول نہیں سکتا تھا. جناب اسپیکر، آپ سمجھتے ہو کہ اسامہ بن لادن کو شہید قرار دینا، اتنے دن گزرنے کے بعد پارلیمان کی روایات کی بات کرتا ہوں بلاول صاحب، معافی نہیں مانگنا، اس ہاؤس کا، اس کرسی کا توہین نہیں ہے. تو یہ میں آپ کو وہ بھی سنوانا چاہوں گی اپنے ناظرین کو بھی کہ یہ اصل میں جو وزیر اعظم صاحب نے بات کی تھی وہ کی کیا تھی، وہ سنیے گا. جی، اسامہ بن لادن کو انہوں نے امریکن نے آ کے ایبٹ آباد میں مار دیا، شہید کر دیا. یعنی ہمارا اہلائے ہمارے ملک میں آ کے مار رہا ہے کسی کو اور ہمیں نہیں بتا رہا. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ جو وزیر اعظم صاحب بات کر رہے ہیں کہ جی امریکہ اتحادی ہو کے ہمیں نہیں بتایا، تو جب یہ اپنے امریکن ٹور پہ تھے وزیر اعظم صاحب، تو وہاں ایک انٹرویو میں انہوں نے اس کے برعکس یہ بات کی تھی کہ ایکچولی یہ ہماری ایجنسیز اور ISI نے CIA کو hیلپ کی تھی اسامہ بن لادن تک پہنچنے کے لیے. سنیے تب کیا کہا تھا. Yet it was ISI which gave the information which led to the location of Osama bin Laden. Because if you ask CIA, it was ISI which gave the initial location through the phone connection. اور اس کے بعد جب یہ اقتدار میں نہیں تھے، اس وقت انہوں نے ایک انٹرویو میں اسامہ بن لادن کو دہشت گرد قرار دینے سے گریز کیا تھا. وہ سنیے گا. اسامہ بن لادن جس آدمی کا نام تھا، اس کو آپ ایک دہشت گرد سمجھتے ہیں عمران خان صاحب؟ دیکھیے وہ تو اب جس طرف ہوں کہ ایک سائیڈ کا جو آپ کے لیے اسامہ بن لادن کیا ہے؟ نہیں، بات یہ ہے کہ میں اس میں پڑھنا کامنٹ نہیں کرنا چاہتا، کامنٹ نہیں کرنا چاہتا. اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کسی غیر ملکی ٹی وی انٹرویو میں جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ طالبان کو دہشت گرد سمجھتے ہیں، تو انہوں نے کہا بالکل وہ دہشت گرد ہیں، اور ہر وہ انسان دہشت گرد ہے جو معصوم لوگوں کی جان لے. سنیے انہوں نے کیا کہا تھا. Consider the Taliban to be a terrorist group? Yes, they are. Anyone who kills innocent people are terrorists. تو یہ اتنے زیادہ یو ٹرنز ہیں ان کے دہشت گردی پہ، ان کا موقف کیا ہے دہشت گردی پہ. اور میرا ساتھ ہی ایک اس کے سوال جڑا ہوا ہے کہ ویسے تو وہ وزیر اعظم صاحب اتنا پارلیمنٹ میں آتے نہیں ہیں، لیکن اس دن وہ خاص طور پہ آئے اور ایک بجٹ سیشن پہ یہ اسامہ بن لادن کا گڑا مردہ اکھاڑنے کی ان کو کیا ضرورت تھی. میں تمکنت آپ نے تو بڑا اچھا یہ سارا اکٹھا کر لیا ہے. اس کے ساتھ تو اب کلیئر ہو جانی چاہیے بات، مجھے تو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر چلیں میں آپ نے ایک اور سوال اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب پارلیمنٹ میں کرنے کے آئے تھے، اور یہ جو اسامہ بن لادن کو شہید بنا دیا اور یہ ساتھ کہہ دیا کہ ہم نے تو مدد کی، دوسرے میں کہتے ہیں اور ہم تو ان کے الائنس سے اور ہمارے ساتھ یہ کیا ہے، تو اس میں تو کانٹرڈکشنز نظر آ گئی نا. اب بات یہ ہے کہ میں چاہوں گا کہ
پہلے میں سوال کا جواب آدھے سوال کا جواب دیتا ہوں، پھر دوسری بات ایک کروں گا. دیکھیے وہ کیا کرنے آئے تھے پارلیمنٹ. آپ ذرا فواد چودھری صاحب کی بات یاد رکھیں. فواد چودھری صاحب نے کہا تھا کہ 6 مہینے ہیں، اس کے بعد پتہ نہیں. پھر اب یہ فواد چودھری صاحب نے، آپ سوچیے، ایک اچھے جرنلسٹ جن کی کریڈیبلٹی ہے، وڑائچ صاحب، سہیل وڑائچ صاحب، فواد چودھری صاحب ان کے ساتھ وائس آف امریکہ پہ بیٹھتے ہیں، نان کنٹروورشل. سہیل وڑائچ نان کنٹروورشل، وائس آف امریکہ نان کنٹروورشل. BBC پھر لڑائی جھگڑے چلتے رہتے ہیں، اور وائس آف امریکہ ایسی انٹرویوز کم ہی کرتا ہے. مگر اس کا مطلب ہے تیاری سے وہ انٹرویو ہوئی، اور مقصد تھا اس انٹرویو کا ایک. وہ مقصد کیا تھا کہ فواد چودھری سے یہ بات نکلوائی جائے، کہلوائی جائے. یہ ایک پیغام ہے. اچھا، اب وہ پیغام جو ہے وہ فواد چودھری صاحب نے دے دیا. پتہ یہ چلا کہ کابینہ کے اندر بھی اسی قسم کی بات ہوئی تھی کہ 6 مہینے ہیں. پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں 6 مہینے ہیں، اپنا ٹریک ریکارڈ ٹھیک کریں. اچھا، اس کے بعد کوئی پتہ نہیں. فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کوئی پتہ نہیں، پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں 6 مہینے. تو میرا خیال ہے ان کو 6 مہینے مل گئے. مگر بس یہی ہے کہ اپنا کام ٹھیک کر لو، نہیں تو بھیا ہم گئے. پھر آپ جانے اور آپ کی پارلیمنٹ جانے اور آپ کے الائز جانے. ہم نہیں بچا سکیں گے آپ کو. آپ کی کارکردگی 0/0 ہے. عوام بے چین ہے. بوجھ ہمیں اٹھانا پڑ رہا ہے، ہمیں گالیاں پڑ رہی ہیں. یہ بالکل بات ٹھیک نہیں ہے. ہماری تو کوشش تھی کہ آپ کچھ کریں گے، آپ تو فیل ہو گئے. اب ہم زیادہ دیر اس کو ہولڈ نہیں کر سکتے، اس انتظامیہ کو. تو مہربانی کریں، پرفارمنس امپروو کریں، اپنی ٹیم امپروو کریں، لیڈرشپ شو کریں. تو پہلے تو انہوں نے لیکچر دیا کابینہ کے اندر. اس کے بعد میرا خیال ہے کسی نے کہا ہوگا بھیا ذرا پارلیمنٹ جائیں، وہیں تو جو کچھ آگے ہونے جا رہا ہے وہیں ہونا ہے. وہاں جا کے تو اپنا لیڈرشپ کا اسٹیبلش کریں نا. وہاں جا کے بتائیں کہ آپ کی اچیومنٹس کیا ہیں، اور آپ کے جو کرٹکس ہیں جو آپ کے اوپر تنقید کرتے ہیں اس کا جواب دیں آپ. اور جائیں اور جا کے ذرا ڈو سم تھنگ. اور وہی پلیٹ فارم ہے. یہ گھر میں بیٹھ کے ٹی وی کے آگے یار وہ دوسرے دن آپ بیٹھ جاتے ہیں، اب اس کی کوئی افیکٹونیس نہیں رہی. تو جناب انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا پہلا جواب، سوال کا جواب کہ یہ گئے کیوں تھے. کہا گیا تھا جا کے کچھ کریں. اسٹینڈ اپ، بی کاؤنٹڈ، شو دم. اپنی کارکردگی جو ہے اس کو ڈیفینڈ کریں. جو آپ ڈیفینڈ کر سکتے ہیں دوسرے نہیں کر سکتے، اور وہ کر بھی نہیں رہے ہیں ٹھیک. تو حضور چلے گئے. وہاں جا کے انہوں نے شروع کیا وہی کہ جی ہم نے یہ کیا یہ کیا. مگر ان سے ہوتا نہیں نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کارکردگی ہے ہی نہیں، تو کیا کریں گے. وہ جھوٹ ہی بولنا پڑتا ہے. وہ ایک دفعہ بولے، 2 دفعہ بولے، تیسری دفعہ خود جب بندہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے تو وہ خود شرمندہ ہو جاتا ہے. تو پھر وہ جاتے ہیں واپس کہ وہ دیکھیں انہوں نے یہ ہمیں چھوڑا، اس وقت اتنے تھے ارب روپے کی ہماری قرضے، اب دیکھیں نا یہ ہم تو وہی دے رہے ہیں. یہ کوئی کارکردگی نہیں. اور یہ کہ جی ہم نے جی یہ رپورٹیں جو ہیں وہ عوام کے سامنے لے آئے شوگر کی. یہ بھی ہوا کیا؟ جس کو آپ نے ہاتھ رکھنا تھا اس کو تو آپ نے کہا جائیے اپنے پرائیویٹ جہاز میں چلے جائیں. وہ تو چلے گئے جن کا تعلق آپ کے ساتھ تھا. اچھا بات یہ. تو اس سلسلے میں انہوں نے پھر یہ اسامہ کی بات بھی کی. اور اسامہ کی بات کیوں کی؟ دیکھیے ایک چھوٹا سا کلپ ہے، میری امید ہے کہ آپ کے پاس ہوگا. وہ ایک انٹرویو ہے، انگریزی میں ہے، میرا خیال NDTV کے ساتھ ہے، جس سے وہ کہتے ہیں کہ ایک طبقہ ہے پاکستان کے اندر جو اسامہ بن لادن کو کوئی شہید سمجھتا ہے، دہشت گرد نہیں سمجھتا. جی بالکل ہے، ہمارے پاس ابھی دکھا دیتے ہیں. The way Osama bin Laden was killed, he's become a martyr to a certain number of people. اچھا اب آپ نے دیکھ لیا اسی وجہ سے کہ وہ عمران خان بھی اس طبقے کا حصہ ہے جس طبقے کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں. اور وہ کوئی چھوٹا طبقہ نہیں ہے تمکنت، وہ بہت بڑا طبقہ ہے پاکستان میں. ہاں وہ اوپنلی یہ بات نہیں کہتا مگر دل میں یہ بات رکھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان وہ تو دہشت گرد تھے، انہوں نے تو پاکستانی مارے. اسامہ بن لادن تو القاعدہ تھا،
وہ تو طالبان تھا ہی نہیں, وہ تو القاعدہ تھا. اس نے تو پہلے حصہ لیا سوویت یونین کے خلاف جہاد میں, اس کے بعد اس نے القاعدہ بنائی, اور القاعدہ جو تھی امریکہ کے خلاف تھی, پاکستان کے خلاف تو نہیں تھی. تو اس لیے اس کو ہم دہشت گرد کیوں سمجھیں. اور عمران خان اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جی کچھ لوگ ہیں وہ دیکھیں نا جو وہ امریکن پریزیڈنٹس کی بات کرتے ہیں تاریخ میں کہ امریکہ ان کو گریٹ لیڈر سمجھتا تھا اور برطانیہ جو تھا ان کو دہشت گرد سمجھتا تھا. یہ وہی نیریٹو ہے, یہ وہی بیانیہ ہے. آپ کا ٹیررسٹ میرا ہیرو, میرا ہیرو آپ کا ٹیررسٹ, یا آپ کا ٹیررسٹ میرا فریڈم فائٹر. کشمیری جو ہیں وہ ہمارے لیے فریڈم فائٹرز ہیں نا, ہندوستان کے لیے دہشت گرد ہیں. تو عمران خان بھی جو اپنی اینٹی امریکنزم ہے وہ دکھانا چاہ رہے تھے. عمران خان جب پاکستان میں ہوتے ہیں تو وہ اینٹی امریکن ہوتے ہیں, اور جب وہ باہر جاتے ہیں امریکہ میں ہوتے ہیں تو وہاں وہ باتیں کرتے ہیں جیسے امریکہ خوش ہوتا ہے. اور ان کا فلسفہ یہی ہے کہ دیکھتے ہیں آگے کون بیٹھا ہوا ہے اور اس طریقے سے وہ جواب دیتے ہیں. یہ جو کلپس آپ نے دکھائے ہیں اس کے اندر بھی ایک بڑی دلچسپ کلپ ہے. ان کو پوچھا جاتا ہے طالبان جو ہیں وہ ٹیررسٹ ہے, تو کہتے ہیں یس یس یس, فرسٹریٹ ہو گئی, یس یس یس, مطلب ایک واٹس دا ایشو. حالانکہ ایک وقت ان کے لیے وہ بھی ایشو تھا, سب کو یاد ہے. یہ کہتے تھے نہیں نہیں نہیں, تحریک طالبان ٹیررسٹ نہیں ہے, یہ مس گائیڈڈ ہیں, یہ بس بیچارے راستہ گمراہ ہو گئے ہیں, راستہ گم گئے, ان کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے, یہ نہیں ان کو مارنا نہیں چاہیے, بات چیت کرنی چاہیے. یہ تو انہوں نے, اور پھر یہ آپ کو یاد ہوگا یہ لانگ مارچ کر کے بھی جا رہے تھے وزیرستان میں باتیں کرنے کے لیے, دکھانے کے لیے, پھر ڈرونز کے خلاف رہے. تو وہ وقت تھا. اور پھر جب یہ آرمی پبلک اسکول کے اوپر ہوا تو پھر ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا تحریک طالبان کو ڈیفینڈ کرنا, اس لیے یہ پیچھے ہٹ گئے. اس سے پہلے تو ڈیفینڈ کرتے تھے. اور اب بھی وہ اسی لابی کو, اینٹی امریکن لابی, جو پاکستان میں بائی دی وے بہت بڑی لابی ہے, 90% لوگ تو اینٹی امریکہ ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی, اور وہی بات کر رہے ہیں کہ شہید, اور یہ ڈیلیبریٹلی سوچی سمجھی انہوں نے یہاں یہ پارلیمنٹ کے اندر بات کی ہے. میرا خیال ہے 3/4 پارلیمنٹ میں جو لوگ ہیں نون لیگ کے انکلوڈیڈ, وہ تو سمجھتے ہوں گے یار وہ دہشت گرد کتنے سی, وہ تو اینٹی امریکن سی. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسی رگ کے اوپر ہاتھ رکھا ہے جس کے پیچھے کوئی جان ہے. اور وہ اس وقت کیوں رکھا, اب یہ سوال آیا کیوں رکھا. اس لیے رکھا تبکر کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے اس وقت آئسولیٹ ہو گیا ہوں, ساری اپوزیشن میرے خلاف ہے, میرے الائز میرے خلاف ہو گئے, میرے ساتھی کہاں گئے, میری کنسٹیٹیوئنسی کہاں گئی, وہ میرے اپنے پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ اب مجھے سپورٹ نہیں کرتے, وہ بھی آدھے ادھر ادھر ہو گئے. اب وہ اپنے سپورٹ بیس بنا رہے ہیں ان جگہ, ان حصوں میں جہاں یہ بات پسند کی جائے گی. پھر ایک ریوائول ہے, یہ ان کی اپنی کوشش ہے. اس لیے انہوں نے بڑی سوچی سمجھی یہ اسامہ بن لادن کے اوپر بات کی ہے. وہ آئسولیٹ ہو چکے ہیں, وہ اب سپورٹ ڈھونڈ رہے ہیں کہیں نہ کہیں سوسائٹی کے اندر, اس لیے انہوں نے یہ بات کی. جی اچھا, یہاں ہمیں ایک بریک لینی ہے. جب بریک سے ہم واپس آئیں گے تو جو انٹرنیشنل رد عمل ہے اس بیان پہ اور خصوصاً امریکہ کا, اس پہ بات کریں گے, اور وزیر اعظم کی جو مصروفیت رہی ہے کل اس کے بارے میں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا, بات ہو رہی تھی وزیر اعظم صاحب کے یہ اسامہ بن لادن کو شہید کرنے کے بیان پر, تو اس پہ انٹرنیشنل میڈیا اور خاص طور پہ انڈین میڈیا نے تو اس کا خوب تماشا لگایا. اور یو ایس جو ہوم ڈپارٹمنٹ ہے ان کی اسسٹنٹ سیکرٹری نے ایلس ویلز نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ ایسی بیان بازی سے پھر پرانے سوالات کھڑے ہو جائیں گے کہ جو دنیا کا نمبر 1 دہشت گرد تھا وہ پاکستانی کنٹونمنٹ میں آرام سے کیسے رہ رہا تھا. تو ایسی بیان بازی سے پرہیز کرنا چاہیے اس بحث سے. تو یہ بتائیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی اور خاص طور پہ FATF پہ اس کا کوئی منفی نتیجہ نکل سکتا ہے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا اس کے ساتھ کوئی منفی نقصان ہو جائے گا. اس کا وجہ یہ ہے کہ FATF جو ہے وہ امریکہ نے سنبھالا ہوا ہے, وہ ہماری مدد کر رہے ہیں اس کے اندر. انڈیا کی پوری کوشش ہے کہ ہمیں ڈیریل کیا جائے, ہمیں بلیک لسٹ کیا جائے, مگر امریکہ اور چائنا دونوں یہ چاہتے ہیں کہ ایسی بات نہ ہو, کیونکہ امریکہ کو ہماری ضرورت ہے اس وقت افغانستان میں. اور تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. انڈیا شور ووٹ ڈالے گا مگر اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ بحسب معمول وہ پروسیڈ کر رہا ہے, آہستہ آہستہ ان کی ٹرمز جو ہیں وہ کنڈیشنز جو ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں. پہلی بات تو یہ, تو یہ شور پڑے گا, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ خارجہ فارن پالیسی
کیا اور جگہ پہ بھی آپ نے کہا امریکہ میں کچھ دشواری ہے, پرابلمز ہیں, نقصان نہ وہاں نہ کوئی اور نقصان نہ ہو جائے, وہاں بھی نہیں ہوگا. اگر دیکھیے نا, یہ ایلس ویلس نے جو بیان دیا ہے یہ سے بہت سافٹ بیان دیا ہے. کوئی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے اس کے اوپر کوئی پریس ریلیز نہیں آئی, کنڈیمنیشن نہیں آئی, صرف یہ کہ پرہیز کریں یار, ایسی باتیں اب نہ ہی کریں, چھوڑیں ان باتوں, ختم ہو. تو کیونکہ یہ آپ کے خلاف جائے گی اور اس وقت آپ افورڈ نہیں کر سکتے کہ آپ کے خلاف ہم لوگ ہو جائیں, تو رہنے دیں, ہم آپ کو ہماری ضرورت ہے, ہمیں آپ کی ضرورت ہے. تو میرا خیال ہے وہاں بھی کوئی خاص ڈیمیج نہیں ہوگا. یہ چھوٹے موٹے میڈیا والے یہ لگے رہیں گے, اینٹی عمران فورسز شروع ہو جائیں گے پھر, اور کہیں نہ کہیں یورپ وغیرہ میں ایک دو سوال کریں گے, اس کے بعد سب بھول جائیں گے اس چیز کو. تو میں سمجھتا ہوں وہاں بھی کوئی فرق نہیں پڑا. اور جو ایڈوانٹیج میں عمران خان صاحب کو مل گیا ہے وہ ڈومیسٹک آڈینس میں مل گیا ہے, جیسے میں نے ابھی ایکسپلین کیا کہ وہاں فائدہ ہی ہے ان کا یہ ایسی بات کرنے کا. وہ اور بات ہے کہ اپوزیشن نے ٹھیک ٹھاک کھڑکایا, ان کے پاس بھی کوئی چارہ نہیں تھا, ان کو بھی تو کچھ کہنا ہی تھا نا, وہ بھی یہی کہیں گے کہ یہ دہشت گرد تھا, یہ تھا, وہ تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے یہ بڑا سوچ سمجھ کے یہ کیلیبریٹڈ بات کی ہے. البتہ میرا خیال ہے جیسے ایلس ویلس نے یہ کہا ہے نا کہ اس کی کیا ضرورت تھی, تو میرا خیال ہے کہیں اور بھی پاکستان کے اندر بھی ہمارے حکمران طبقے کے اندر بھی ایسی باتیں ہو رہی ہوں گی, اس کی کیا ضرورت تھی. حالانکہ اور آپ نے تو, اور لوگ ان کو پتا ہوگا کہ لوگ یہ کلپس دکھائیں گے, یہ تو ISI نے ہیلپ کی تھی, یہ کیا تھا, وہ کیا تھا. یہ چیزوں کو کیوں آپ باہر نکالتے ہیں, اس کی کیا ضرورت تھی. مگر پھر انہوں نے بھی یہ سوچا ہوگا کہ اچھا ہاں اس کی ایک کنسٹیٹیوسی تو ہے, چلو اپنی ایک کنسٹیٹیوسی بنا رہا ہے, چلو ہم بھی اس کو نظر انداز کرتے ہیں, چھوڑو پڑے, مٹی پاؤ. Maybe شاید something good might come of it, something bad is not coming out of it, اللہ خیر سب. تو یہ عمران خان نے بڑی سوچ سمجھ کے بات کی. یہ جو سارے کہہ رہے ہیں سلپ آف دی ٹنگ, وہ کہنا نہیں چاہ رہے تھے, بالکل وہ کہنا چاہ رہے تھے, سوچ سمجھ کے انہوں نے بات کی ہے, اور ان کا خیال ہے ان کو اس کا فائدہ ہوگا, نقصان نہیں ہے. اور میرا بھی یہی خیال ہے کہ پولیٹیکلی اسپیکنگ فارن پالیسی میں کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. اور ڈومیسٹک ایسے طبقات ہیں, یہاں لوگ ہیں, سیکشن آف سوسائٹی ہیں جو سمجھیں کہ غلط صحیح کی تھی انہوں نے. ابھی آپ نے کہا کہ سیاسی طور پر ایک کانسٹیچوئنسی ہے, ایک پورا حلقہ ہے جس کو جو سمجھتا ہے ایسی بات, اور یہ اس میں عمران خان صاحب کو فائدہ ہی ہوگا, اس کا نقصان نہیں ہوگا. تو جو اپوزیشن ان کو اتنا کھڑکا رہی ہے اس بیان میں, تو اپوزیشن نہیں یہ سوچ رہی کہ یہ ایک حلقہ ہے اور وہ ہمارے سے ناراض ہو جائے گا, کیونکہ ہم تو کھل کے کہہ رہے ہیں, پیپلز پارٹی بھی اور نون لیگ بھی, کہ اتنا بڑا دہشت گرد تھا اسامہ بن لادن. میرا خیال ہے اپوزیشن نہیں سوچ رہی اس کنسٹیٹیونسی کا ان الیکٹرل ٹرمز یا ان پولیٹیکل ٹرمز. اس وقت جو پاکستان کے اندر کرائسس ہے نا, اس کا یہ حصہ نہیں ہے اس کرائسس کا. لوگ ناراض ہیں فار ویریس ادر ریزنس. تو عمران خان کو تو یہ بھی ڈر ہے نا کہ لوگ باہر نہ نکل آئیں, تو یہ اور وہ فورسز نہ باہر آ جائیں جو کہ اپوزیشن کے ساتھ مل جائیں, اسلامسٹ فورسز نا. تو میرا خیال ہے کہ اپوزیشن جو ہے ڈزنٹ ریلی کیئر, ان کے تو کوئی اور راستے انہوں نے ڈھونڈے ہوئے ہیں, کیونکہ وہ سڑکوں پہ تو نہیں نکلنا چاہتے, کیونکہ اس کے بغیر ہی وہ کام چلانا چاہتے ہیں, اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ خود ہی اپنے پاؤں پہ کلاڑیاں مارتے جا رہے ہیں, لوگ ناراض ہوتے جا رہے ہیں. کوئی ایسی چیز ہو جائے گی جس کے ساتھ یا اشارہ آ جائے گا یا کوئی اور چیز ہو جائے گی, تو یہ چلے جائیں گے, چھٹی ہو جائے گی. تو اسی لیے وہ ان ہاؤس وغیرہ کی باتیں ہو رہی ہیں, تو یہ انقلابی باتیں نہیں ہو رہی. تو میرا خیال ہے کہ اپوزیشن کے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا, اس کے اوپر تو بات کرنی تھی کہ یار یہ کیوں, دنیا کو بھی بتانا تھا کہ ہمارا نیشنل موقف کیا ہے, اور پھر کچھ ایسے پاورفل فورسز ہیں جن کو بھی کہنا تھا دیکھیں ہم تو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں نا, کیونکہ ہمارا نیشنل موقف جو ہے اس کو ہم برقرار اس کو رکھا ہوا. آئی ڈونٹ تھنک اٹ ول ہرٹ دی اپوزیشن بائی سیئنگ کہ جی یہ دہشت گرد. جی ابھی آپ نے بات کی کہ حکومت کو خطرہ ہے کہ اس کے خلاف کچھ ہو جائے گا, تو کل جو اشعیہ دیا تھا وزیر اعظم صاحب نے اپنی اور اتحادی پارٹی کے پارلیمنٹیرینز کو, تو وہاں انہوں نے یہ بات کہی کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے, حکومت کہیں نہیں جا رہی, کیونکہ ہم ہی ایک واحد چوائس ہیں, ایک انتخاب ہم ہی ہیں, اور ہمارے علاوہ میدان میں کوئی نہیں ہے. تو کیا عوام کے پاس, مطلب اس کا کہنے کا یہ تھا کہ عوام کے پاس کوئی اور چوائس نہیں ہے سوائے PTI کے؟ انفیکٹ وہ عوام کی بات ہی نہیں کر رہے تھے, وہ اپنے نمائندیوں کو یہ کہہ رہے تھے عوام تو آج چاہتی ہے وہ نکالیں ان کو, تو عوام کے پاس تو چوائسیز ہیں. الیکشن کیا ہوتی ہے, چوائس ہی ہوتی ہے نا. آج الیکشن ہو جائے تو عمران خان کا 10 سیٹیں نہیں ملیں گی,
تو بات یہ ہے کہ وہ عوام کی بات ہی نہیں کر رہے. آپ کو پتہ ہے ایک پورا ایک تبصرہ چل رہا ہے اس ملک میں کہ جو لوگ لانے والے ہیں وہ اب اگر ان کو نکالنا بھی چاہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید غلط گھوڑے کو سپورٹ کیا ہے, تو وہ پھر سوچتے ہوں گے ہمارے پاس آپشنس کیا ہیں, تو یہ جائیں گے تو کس کو لائیں گے. میرا خیال ہے کیونکہ جس کو جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہے نا جن کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں, اور تو اس لیے اور وہاں پرابلمس بھی ہیں, پاورفل لوگوں کے وہاں پرابلمس بھی ہیں ان لوگوں کے ساتھ, اسی لیے تو ان کو نکالا تھا. تو اب بات یہ ہے کہ یہ ان کا مطلب تھا. جب وہ آپشن کی بات کرتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں فکر نہ کرو سلیکٹرز کے پاس اور آپشن نہیں ہے, ہم ہی ہیں, تو چلو تھوڑی کارکردگی تھوڑی بہتر کرو, ہمیں نہیں وہ ڈچ کر سکتے. مگر یہ جو ہے نا یہ ایک پورا بیانیہ ہے اور عمران خان صاحب یقین کرتے ہیں, اسی لیے وہ سارا وقت کوششیں کر رہے ہیں, اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یار اپنا بیانیہ جو اصلی بیانیہ اسی کو لگاؤ, وہ کرپٹ ہے, 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 تاکہ وہ آپشن نہ بنے. جو لوگ آپشنز ڈھونڈتے ہیں تو وہ اسی لیے ادھر لگے رہتے ہیں, اس کو پکڑو دکڑو تاکہ یہ میڈیا سارا وقت فوکس ادھر ہی رہے اور ان کی کارکردگی جو ہے اس کو وہ چھپائی رہے. تو یہ ایک طرف سے جو آپشنز اویلیبل ہوتے ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, عوام کے دلوں میں نہیں کہیں اور دوسری طرف وہ اپنے ڈیفینس میں کہ ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ کیا, ہم نے یہ کیا, اور پھر اس قسم کی بات ہے کہ وہ لیڈر تھا. دس از آل یہ ہو رہا ہے. اور انہوں نے بائی دا وے جاتے جاتے میں یہ بھی کہہ دوں کہ انہوں نے جو کابینہ کے اندر بھی یہی بات کی ہے کہ اپنی کارکردگی بہتر کریں. ان کو پتہ ہے کہ آپشنز بن جاتے ہیں, جب آپ کوئی راستے سارے بند کر دیں تو آپشنز بن جاتے ہیں, اور پھر آپ گھبرائیں نہ, وہ کیوں نہ گھبرائیے, سارا پاکستان گھبرا رہا ہے. اور اب تک پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ وہ سلیکٹر بھی گھبرانے شروع ہو گئے ہیں کہ یار ہے کیتا ہے یہ تو گلے پڑ گئے, اس لیے گھبرانا نہیں, اور اپنی کارکردگی 0/0 سے بھی اور گر رہی ہے, اور آپ آپشنز جو ہیں جو کہ بن سکتے ہیں کل ان کو سارا وقت اٹیک کر رہے ہیں. جی ابھی یہ گھبرانے کی بات کریں تو ایک اتحادی بھی ان کے گھبرائیں گے. ایک بریک کے بعد ہم بات کریں گے جو مسلم لیگ کاف نے اپنا علیحدہ ہی کھانا کیا ہوا تھا کل ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا بات ہو رہی ہے کل کے جو وزیر اعظم صاحب کا کھانا تھا اس پہ انہوں نے اپنے اتحادی مسلم لیگ کاف کو بھی بلایا تھا, مگر انہوں نے آگے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ہمارا تو اپنا, ہم نے ایک ہوسٹ کیا ہوا ہے کھانا. اور اس میں یہ بھی ہم نے سنا کہ جی ڈی اے کی فہمیدہ مرزا وزیر اعظم کا کھانا اٹینڈ کرنے کے بعد پھر وہ چودھری برادران کے کھانے پہ چلی گئیں. اور ہم آج ٹویٹ بھی آئی ہے مونس الہی صاحب کی جو مسلم لیگ کاف کے مرکزی رہنما ہیں کہ حکومت مدت پوری تو ضرور کرے, مگر کیا مدت پوری کرنی ضروری ہے یا عوام سے کیے گئے وعدے؟ تو کیا یہ بھی کوئی تبدیلی سونگ رہے ہیں اور اپنا راستہ علیحدہ کرنے جا رہی ہے مسلم لیگ کاف؟ دیکھیے کون گیا کون نہیں گیا, انہوں نے اپنا کھانا کر لیا اور فہمیدہ مرزا صاحبہ ادھر بھی گئی ادھر بھی آ گئی, تو یہ تو کلیئر ہوگی نا بات. یہ تو تیار بیٹھے ہیں جمپ کرنے کے لیے دونوں طرف. اور ایک طرف گئے نہیں, دوسری طرف اس نے ٹویٹ کر دی کہ ہم تو ساتھ ہیں, مگر وہ سوچیے نا عوام کے ساتھ وعدے, مطلب ہمارے ساتھ وعدے, عوام کی تو بات کی بات ہے. مگر عوام کے وعدے کی ضروری ہے کیونکہ یہ ان میں سے اب کوئی نہیں الیکشن جیت سکتا. کل الیکشن ہو جائے, چودھری بھی گئے, یہ بھی گئے, سارے گئے, تو اس لیے پریشان تو ہوں گے نا. تو اس لیے اب وہ ظاہر ہے قوم یہ جو لوگ جا رہے ہیں یہ کیا, یہ تو یہی چاہیں گے نا ان ہاؤس چینج ہو جائے اور ہمیں ایک موقع مل جائے ٹو ریکور, اور کچھ پیسے ویسے ملے لوگوں کو دینے وینے کے لیے, کچھ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس اور کچھ ہماری جیب میں جائیں, کوئی ادھر ہو جائے. تو مطلب ہے کہ یہ تو بیٹھے ہیں, دے وانٹ ان ہاؤس چینج, دے ڈونٹ وانٹ الیکشنز, نو 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 ان ہاؤس چینج. تو یہ نا خان صاحب جائیں, ٹرم پوری ہو, عوام کے مسئلے جو ہیں وہ حل ہونے چاہیے. تو اس لیے یہ بالکل بیٹھے ہیں. یہ بے چینی جو ہے وہ بالکل پھیلی ہوئی ہے ہر جگہ پہ. سب کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ اب گھڑی جو ہے نا پہلی دفعہ ٹک 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 شروع ہو گئی. سلیکٹرز نے کہا جی چلو جی لمیٹڈ اوورز میچ ہو گیا, پہلے ٹیسٹ میچ سے ان لمیٹڈ اوورز میچ ہو گیا. تو کیونکہ چیک کام نہیں چل رہا, آپ کی رن ریٹ بہت سلو ہے, ایسے تو پٹائی ہو جائے گی. تو اب یہ سچویشن ہے. تو بالکل چودھری جو ہیں وہ ناراض ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں,
آج ان کو آفر ہو جائے نا, جو ان کو آفر کرے نا کہ آپ چیف منسٹر بن جائیں, لپک کے وہاں پہنچ جائیں گے عمران خان اور نو عمران خان. تو اس لیے اب دیکھنا آگے کہ ہوتا کب ہے وہ, کہ اب میں تو یہ کنونسڈ ہوں کہ اب یہ ساری جو ہے نا اشارے ہو چکے ہیں جو ہونے تھے. ابھی آپ نے کرکٹ کی مثال دی تو لگتا ہے مسلم لیگ کاف وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہی ہے. بالکل, وہ دیکھیے نا پہلے تو نہیں کھیل رہی تھی نا, ان کے ساتھ ٹھیک ہاتھ نہیں کھیلا گیا نا, ان کو بیسکلی ریلو کٹا بنا دیا. خان صاحب کو بڑے ریلو کٹے بڑے پسند ہوتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں یار ریلو کٹا تو ٹھیک ہے, اسپیکر شیکر تو ریلو کٹا ہی ہے بیسکلی, مگر کوئی کام وام تو نہیں ہو رہے, کوئی پاور تو نہیں ہے کوئی خاص. وہ چیف منسٹر صاحب تو سنتے نہیں ان کی بات ادھر سے آتی ہے. یہاں تک کہ عمران خان صاحب ان کو خود فون کر کے دعوت نہیں کی, وہ کہتے ہیں ہمیں فون ہی نہیں آیا. وہ کسی سیکرٹری کو کہا ان کو بھی بلا لو. تو باقی بیچارے تو ان کے پاس تو چوائس کوئی نہیں ہے, انہوں نے جانا ہی جانا, پارٹی نے تو جانا ہی جانا. اور پھر اس کا مقصد یہ بھی تھا اس کھانے کا کہ اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے, کون ساتھ ہے کون نہیں ہے, اور جو نہیں ہے وہ بھی دکھانا چاہتے ہیں کہ بھائی ہم ادھر ادھر بھی ہو سکتے ہیں, ہمارا بھی خیال کرو, ہم اتنے بھی ڈونٹ ٹیک اس فار گرانٹیڈ. تو فہمیدہ مرزا صاحبہ چلی تو گئی, اس کے بعد اٹھ کے وہ بھی پیغام پہنچ گیا وہاں کہ ہم بھی ادھر ہی ہیں, چودھریز کے ساتھ ہی ہیں, جب فیصلہ آئے گا کہ جہاں وہ جائیں گے ہم بھی ادھر ہی چڑھ جائیں گے. اور ظاہر ہے جی ڈی اے سی ڈی اے چودھریز یہ تو آپ کو پتہ ہے کس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, کس کے اشارے کے اوپر چلتے ہیں اور کس کے قریب ہیں ہمیشہ ہسٹوریکلی. تو دس از دا سچویشن. اچھا, میں اب ایک دوسرے اس پہ آنا چاہ رہی ہوں, وہ ہے کہ پاکستانی حکومت کی طرف سے ایک سفارتی پہل کی گئی کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی برسی کے اوپر یہ انڈیا کو پیشکش کی گئی کہ ہم کرتارپور راہداری کھول دیتے ہیں, مگر انڈیا نے وہ پیشکش مسترد کر دی. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس وبا کے عالم میں اور انڈیا کے ساتھ اتنے حالات خراب ہیں اور آپ اس طرح کی پیشکش کر رہے ہیں, کچھ زیادہ ڈیسپریٹ لگتے ہیں, کچھ زیادہ بےتاب نہیں, اوور نہیں کر رہے آپ اپنا؟ نہیں, ڈیسپریٹ بےتابی کی بات نہیں ہے تمکنت. بات یہ ہے کہ یہ اچھا فارن پالیسی انیشیٹو ہے, پہلا بھی اچھا تھا. ایک تو آپ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ دیکھیے جنگ جو وہ ہیں, ہم تو امن چاہتے ہیں, اس کے باوجود کو وہ لائن آف کنٹرول پہ یہ کر رہے ہیں, اور اب یہ جو ٹیررزم بھی وہ پروموٹ کر رہے ہیں, اس کے باوجود ہم پھر بھی امن چاہتے ہیں. ایک تو یہ بڑا اسٹرانگ میسج ہے, اور پتہ بھی ہے ان کو کہ انہوں نے کھولنا تو ہے نہیں اس وقت, تو ظاہر ہے وہ ڈیفینسو ہے. انڈیا نے کہا نہیں کھولیں گے. دوسرا ایک اور بھی تو مقصد ہوتا ہے نا, سکھ تو بڑے خوش ہوتے ہیں نا ان چیزوں سے, اور ویسے بھی وہ تو پتہ ہے اینٹی, بہت سے ان میں سے اینٹی وہ کانگریس کے ساتھ ہیں, اور اپنی انہیں عقلی دال جو ہے ان کی اپنی پارٹی. سو بات یہ ہے کہ اٹس کلنگ ٹو برڈز ون اسٹون. دنیا کو بھی دکھا رہے ہیں کہ دیکھیے وی آر پیس لونگ پیپل, ہم تو یہ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں, اور ادھر پنجاب کے اندر بھی ایک گڈ ول کریٹ کر رہے ہیں اپنے لیے. تو آئی تھنک اٹس اے گڈ انیشیٹو. اللہ کرے کہ یہ انیشیٹو کوئی آگے بھی جائے. اچھا, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. آج ہم وقت کی کمی کی وجہ سے ہم نے وہ جو پائلٹس کے جعلی لائسنس کا معاملہ تھا وہ ہم ڈسکس نہیں کر سکے, وہ ہم انشاءاللہ کل کریں گے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. خدا حافظ.